اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد اویس قادری اسلمی، جو کہ قرأت و تجوید کے حوالے سے بیانات جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی محنت شاقہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے لوگوں تک، عوام الناس تک جو ہے وہ قرآن پاک کی اشاعت اور تجوید و قرأت کا فروغ اور ادائیگی مخارج کے ساتھ حروف قرآنیہ کو ادا کرنے کا جو شوق ذوق ہے وہ لوگوں تک کیا ہو سکے، پہنچ سکے اور لوگوں کے اندر یہ پیدا ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا لیسن نمبر 36واں سبق جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر ہے کہ ہم پڑھیں گے آج حرکت اور سکون کے اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسے کہ پہلے سابقہ سبق جو اس سے پہلے جو لیسن تھا 35واں سبق، اس میں بیان کیا گیا تھا کہ ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور متقاربین کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں تھیں، ادغام تام اور ادغام ناقص، متجانسین اور متقاربین کے اعتبار سے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کیفیت حرکت اور سکون کے اعتبار سے مثلین اور متجانسین کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو یاد رکھیے ناظرین اکرام، جس طرح متجانسین اور متقاربین کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں تھیں، تام اور ناقص، اسی طرح آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حرکت اور سکون کے اعتبار سے مثلین اور متجانسین کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام جائز اور ادغام واجب، ادغام واجب اور ادغام جائز۔ ادغام کی سکون اور حرکت اور مثلین اور متجانسین کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ متجانسین اور متقاربین کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں تھیں، تام اور ناقص۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے حرکت اور سکون مثلین اور متجانسین، مثلین اور متجانسین کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام واجب، ادغام جائز، ادغام واجب اور ادغام جائز۔ اب ادغام جائز اور ادغام واجب میں فرق کیا ہے؟ وہی معمولی سا فرق جو ادغام تام اور ناقص میں تھا، اس میں بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام واجب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ادغام کے دوران اگر پہلا حرف خود ہی ساکن ہو، خود ہی کیا ہو؟ ساکن ہو، تو اس میں کیا کریں گے؟ ادغام واجب ہوگا۔ پہلا ساکن حرف ہے، دوسرا متحرک حرف ہے، پہلے کو دوسرے میں مدغم کریں گے تو وہ کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام واجب، کیونکہ ادغام کرنے کے دوران حرف پہلے ہی کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اگر ادغام کرنے کے دوران اگر حرف پہلے ہی کیا ہو؟ ساکن ہو، خود ہی ساکن ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ ادغام واجب اور ادغام صغیر۔ ادغام واجب کو ادغام صغیر بھی کہتے ہیں، ادغام واجب کو ادغام صغیر بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے اذ ذهب قد تبین۔ ادغام واجب کی جو ہیں وہ کتنی مثالیں ہیں؟ دو۔ اس کی دو مثالیں فار ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ تو قرآن کریم میں ساری آپ نے خود ڈھونڈ لی ہے کہ ادغام واجب کہاں پہ ہو رہا ہے۔ جہاں پہ یعنی اگر مثلین یعنی ایک ہی حرف جو ہے وہ دو مرتبہ ایک ہی کلمے میں آ گیا ہے، تو پہلا اگر خود ہی ساکن ہے، یعنی اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ متحرک تھا تو اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ساکن تھا، تو اس کو کیا کریں گے؟ ادغام تو ادغام واجب ہوگا، ادغام صغیر بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے اذ ذهب اور قد تبین۔ اور اس میں معمولی سا فرق کیا ہے کہ ادغام جائز کسے کہتے ہیں؟ ادغام کے دوران اگر جو ہے وہ پہلا حرف متحرک ہو، پہلا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، یعنی ساکن نہ ہو، اس کو ساکن کر کے ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، تو اسے کیا کہیں گے؟ ادغام جائز۔ تو اس کو ادغام کبیر بھی کہتے ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر بھی کہتے ہیں، جیسے مدّا، 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 ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا تھا؟ مادہ دا تھا، اصل میں کیا تھا؟ مادہ دا تھا۔ تو مادہ دا تھا، تو مادہ میں دال جو ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہے، لہذا اس کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، پھر ساکن کا دوسرے حرف میں کیا کر دیں گے؟ مدغم کر دیں گے۔ مدہ اصل میں کیا تھا؟ مادہ دا تھا، تو جب ہم ساکن کریں گے تو یعنی اب مادہ دا میں فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں مادہ دا، مادہ دا، تو اب یہ دال جو ہے یہ پہلا حرف ہے نا، تو یہ ساکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متحرک ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ متحرک۔ متحرک اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کیا ہو؟ حرکت ہو، تو اسے متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ متحرک ہے، تو اب ہم اس کو ساکن کریں گے، اب اس کو ہم ساکن کر دیں گے، تو اب یہ کیا کیسے پڑھیں گے؟ مد دا، کیا؟ مد دا۔ اب یہ مثلین اور متجانسین کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہو گئی۔ مثلین کا مطلب کیا تھا کہ ایک ہی حرف دو مرتبہ ایک کلمے میں آ جائے، تو یہ ایک ہی دال ہے تو یہ دو کلموں میں آ گیا ہے،
ایک کلمے میں 2 مرتبہ آ گیا ہے تو پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، کیونکہ پہلا تو یہ متحرک ہی تھا لیکن ہم نے اس کو خود کیا کر دیا، ساکن کیا ہے، تو اب یہ مدہ ہو گیا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے مدغم کریں گے تو یہ کیا ہو گیا، مدہ، کیا ہو گیا، مدہ ہو گیا۔ تو یہاں پر کون سا ادغام ہوگا، ادغام جائز، ادغام، اور اس کو ادغام کبیر بھی کہیں گے۔ بات سمجھ آ گیا، اتنا صحیح فرق ہے۔ آج کا جو بیان ہمارا لیسن نمبر 36واں جو ہمارا تجوید و قرات کورس کے حوالے سے سبق تھا وہ تھا ادغام کا حرکت اور سکون کے اعتبار سے مثلین اور متجانسین کے اعتبار سے 2 قسمیں، جائز اور واجب، اس کی مثال اور اس کی ڈیفینیشن، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے بیان میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مزید اس کی جو وضاحت ہے ادغام کے حوالے سے وہ پڑھیں گے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔